تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 118 and 119. دو آیتیں. آیت نمبر 118 118. And those who have no knowledge say, why does not Allah speak to us face to face? Or why does not a sign come to us? جن کے پاس علم نہیں، جو جانتے نہیں، نالج نہیں ہے جس کے پاس، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے سامنے، فیس ٹو فیس، آمنے سامنے، اور یا پھر ہمارے پاس کیوں نہیں آتی آیتیں. So said the people before them words of similar import. ایسا ہی کہا تھا ان سے پہلے کے لوگوں نے، ایسے ہی ملتے جلتے الفاظ. Their hearts are alike. ان کے دل ایک جیسے ہی ہیں، پہلے تھے، چاہے وہ کتنے بھی صدیاں پہلے تھے، اور آج جو لوگ ہیں اگر ان کے دل ایک جیسے ہیں تو نیچرلی وہ ایک ہی ٹائپ کے لوگ ہیں. We have indeed made plain the signs for people who believe with certainty. ہم نے بالکل صاف کھول کے ہر نشانی کو رکھ دیا ہے ان لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بہت یقین کے ساتھ، یعنی یقین کے ساتھ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 119. Verily we have sent you, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, with the truth, یعنی اسلام. یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ، اسلام کے ساتھ. A bringer of glad tidings, خوشخبری لانے والے. کن کے لیے؟ For those who believe in what you brought, that they will enter paradise. اس لیے کہ اگر وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ لے کر آئے ہو قرآن، کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اینڈ اے وارنر، اور آپ کو ڈرانے والا، خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. فار دوز ہو ڈس بلیو ان واٹ یو براٹ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کفر کیا اس کا جو آپ لے کر آئے قرآن کا. دیٹ دے ول انٹر دا ہیل فائر، کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے. اینڈ یو ول ناٹ بی آسکڈ اباؤٹ دا ڈویلرز آف دا بلیزنگ فائر، اور آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ آگ میں جو داخل ہوئے یہ کیوں ہوئے، جب آپ کو بھیجا تھا آپ موجود تھے وہاں پہ، پھر بھی یہ لوگ داخل ہوئے، ایسا نہیں پوچھا جائے گا. محمد بن اشاق reported that Ibn Abbas said that Rafi bin Huraymila said to the messenger of Allah، کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، if you were truly a messenger from Allah، اگر تم سچ مچ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو، as you claim، جیسے کہ تم دعویٰ کرتے ہو، then ask Allah to speak to us directly، تو پھر اللہ سے کہو ہم سے بات کرے ڈائریکٹ. so that we hear his speech، تاکہ ہم اس کے کلام کو سنیں. so Allah revealed، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آية، and those who have no knowledge say، اور جن کے پاس علم نہیں وہ یہ کہتے ہیں why does not Allah speak to us face to face، اور why does not a sign come to us، کہ ہم سے اللہ بات کیوں نہیں کرتا بالکل سامنے، آمنے سامنے، اور کیوں نہیں ہمارے پاس آیت آتی ہے. ابو العالیہ، الرابی بن انس، قتادہ and as-Suddi said that it was actually the statement of the Arab disbelievers، یعنی عربی لوگوں میں جو مشرکین اور کافر کفر کر رہے تھے، یہ ان کے ورڈز ہیں. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، so said the people before them words of similar import. ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح کے الفاظ کہے تھے. He said these are the Jews and the Christians، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہے جوز اور کرسچن. ان لوگ نے بھی یہی کہا تھا. What further proves that the Arab idolaters said the statement mentioned in the ayah is that Allah said، یعنی آگے اس کا ہم کو ثبوت جو ملتا ہے وہ اس آیت میں بھی ملتا ہے، جو کہ سورہ نمبر 6 یعنی سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر 124 کے اندر ہے.
وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. And when there comes to them a sign from Allah, اور جب بھی اللہ کے پاس سے کوئی نشانی کوئی آیت آتی ہے ان کے پاس دے سے، وہ کہتے ہیں we shall not believe until we receive the like of that which the messengers of Allah had received. ہم اس کے پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو وہ چیز نہ ملے جو اللہ کے رسولوں کے اوپر آئی تھی. اللہ knows best with whom to place his message. اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اپنے پیغام کے لیے وہ کس کو چنے، کون اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے. Humiliation and disgrace from Allah and a severe torment will overtake the criminals یعنی polytheists and sinners، جو بھی مطلب بہت سارے بتوں کو ماننے والے مشرک، شرک کرنے والے اور گنہگار لوگ، تو ان کے لیے ہوگی ذلت، بے عزتی اور اللہ کی طرف سے ہوگی، اور پلس ان کے اوپر عذاب ہوں گے اور وہ بھی شدید ترین. یہ سب چیزیں جو مجرم لوگ ہیں یعنی جو شرک کر رہے ہیں، جو گنہگار لوگ ہیں، ان کے لیے فار دیٹ وچ دے یوز ٹو پلاٹ، کیونکہ وہ جو مکر کر رہے تھے، مکاری، پلاٹنگ، اس کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کو تو سب چیز کی خبر ہوتی ہے. کوئی پیچھے سے چپکے سے مکاری کر رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ کلوز ڈور کے پیچھے تو کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ اینڈ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. اب یہ ہے سورہ نمبر 17، سورہ بنی اسرائیل یا اسرا بھی نام ہے اس کا، اور اس کی آیت نمبر 90 اور 90 سے لے کے 93 تک ہے. وَقَالُوا and they say، اور وہ کہتے ہیں we shall not believe in you او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں تمہارے اوپر ایمان لائیں گے until you cause a spring to gush forth from the earth for us، جب تک کہ تم اس زمین میں سے ایک چشمہ نہ جاری کر دو جو جوش کے ساتھ بہے. اور پھر اس کے بعد کی ساری جو آیت ہے 90 سے لے کے 93 تک، تو انٹل قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، سے او محمد، یعنی یہاں پر اینڈنگ کا پارٹ آ رہا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ کہیے ان سے گلوریفائڈ اینڈ ایگزالٹڈ بی مائی لارڈ اللہ، میرا رب جو ہے وہ پاک ہے اور بلند اور بالا تر ہے. above all that evil they associate with him، polytheist لوگ یعنی جو بھی مشرک لوگ ہیں، شرک کرنے والے، تو جو کچھ بھی وہ اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یا شریک کر رہے، پارٹنر بنا رہے، تو میرا رب اس سے بہت بلند بالا تر ہے اور پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی شریک ہو. Am I anything but a man؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر ہوں، میں ایک انسان. sent as a messenger، اور مجھے بھیجا گیا ہے رسول بنا کے. اس کے بعد ہے ایک اور جگہ پر اللہ، یہ سارے کلام کے اندر اللہ کے مطلب الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ہیں، کہ اب سورہ نمبر 25 جو ہے وہ ہے سورہ فرقان، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. سوچو ادھر بھی جو بات بولی گئی وہ یہ ہے کہ and those who expect not a meeting with us، یعنی وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، یعنی ان کو امید ہی نہیں ہے کہ ہم کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وہ سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ سوچتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا.
تو اللہ نے کہا وہ لوگ جن کو ہم سے ملاقات کی کوئی امید ہی نہیں، that is those who deny the day of resurrection and the life of the hereafter. یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کا جو دن ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں، کوئی قیامت ویامت آنے والی نہیں ہے، کرتے جاؤ جو کرنا ہے اس دنیا میں، کھاتے جاؤ، جو بھی کھانا ہے حرام کا کھاؤ حلال کا کھاؤ، کچھ نہیں، جیسا کرنا ہے کرو، اور کوئی آخرت کی زندگی بھی نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، یہی جیئیں گے یہی مریں گے، بس ختم، تو اس لیے سب بیسٹ کرو اپنا۔ تو یہ لوگ جو ہے ان کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، وائی آر ناٹ دا اینجل سینڈ ڈاؤن ٹو اس، اور فرشتے ہماری طرف ہمارے پاس کیوں نہیں بھیجے جاتے، اور وائی ڈو وی ناٹ سی اوور لارڈ، اور پھر ہم اپنے رب کو تو دیکھ بھی نہیں سک رہے۔ پھر نیکسٹ ہے 74 نمبر کی جو سورہ ہے، سورہ المدثر، سورہ المدثر 74 آیت نمبر 52، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، nay every one of them desires that he should be given pages spread out۔ تو اللہ کہتا نہیں یہ سارے ہی لوگ جو ہے نا، ان کے جو سارے لوگ ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کے لیے صحف جو اترے آسمان سے اور ان کے پاس آئے ڈائریکٹ، اور وہ ان لوگ اس کو ایسے پھیلے ہوئے آئے اور وہ اس کو دیکھیں پڑھے، یعنی یہ ان کی خواہش ہے، یعنی ایسی چیزیں اپنی منمانی کی ڈیمانڈ کرو اور اللہ کو بولو یہ کر تو وہ کر، یہ کر کے دکھاؤ وہ کر کے دکھاؤ، لیکن اس کے بعد بھی ایمان کون لائے گا؟ جس کو ایمان لانا ہے وہ یوں ہی لے آئے گا، اس کو یہ سب چیزیں اتنی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ There are many other ayat that testify to the disbelief of the Arab idolaters, their transgression, stubbornness, and that they ask unnecessary questions out of disbelief and arrogance۔ بہت ساری آیتیں ہیں جو اس چیز کی گواہی دیتی ہے ان کے کفر کی۔ ان عربی جو تھے، مطلب مشرکین، ان مشرکین مکہ، تو ان کے کفر اور ان کی مطلب وہ جو بولتے نا کہ حد سے گزر جانا اور جو لیمیٹیشنز کو کراس کرنا، ڈھٹائی اور فضول کے سوال پوچھنا، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے۔ The statements of the Arab idolaters followed the statements of the nations of the people of the two scriptures and other religions before them۔ تو جو کوئی بھی یہ عرب کے جو مشرکین لوگ تھے، یہ جو کچھ بھی بولتے تھے، وہ ایسے ہی جملے تھے، مطلب جو کہ اہل کتاب بولتے تھے، یا اور بھی دوسرے دنیا کے اندر دوسرے اور بھی مذاہب ہیں ان سے پہلے کے، وہ بھی یہ بولتے تھے۔ پھر ایک اور جگہ سورہ مطلب یہ سورہ نساء، سورہ نمبر 4، سورہ نساء آیت نمبر 153 میں، یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ The people of the scripture, Jews, ask you to cause a book to descend upon them from heaven۔ اہل کتاب میں سے یہودی لوگ جو تھے انہوں نے یہ پوچھا، بولا تھا، سوال کیا تھا کہ آسمان سے ہم پر کتاب نازل ہو، یہ ڈیمانڈ۔ Indeed they asked موسیٰ علیہ السلام for even greater than that۔ پھر ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا ڈیمانڈ کیا۔ وہ ڈیمانڈ یہ ہے when they said کہ انہوں نے یہ کہا show us Allah in public،
اللہ کو دکھاؤ ہم کو جہرتن سب کے سامنے، اللہ کو دکھاؤ. اب یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہو گئی. پھر ہے نیکسٹ آیت نمبر، ایکچولی تو سورہ بقرہ کی ہے، یہی جو سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے اس کی آیت نمبر 55 ہے جو ہم پڑھ چکے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، سیم بات. اینڈ ریمبر وین یو سیڈ، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا او موسیٰ، اے موسیٰ، we shall never believe in you until we see Allah plainly، سب کے سامنے ظاہر طور پہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے. بولو، یہ تو بولے تھے نا یہ لوگ. اللہ اسٹیٹمنٹ، دنیا میں سوچو یہ چیز ہوتی چلی آئی ہے. پھر آگے ہے تشابہت قلوبہم، their hearts are alike، ان لوگوں کے دل ایک جیسے ہیں، چاہے یہ کسی بھی دور میں پیدا ہوئے تھے اور مطلب جو بھی یہ قوم تھی، مگر ان سب کے دل ایک جیسے ملتے جلتے. means the hearts of the Arab idolaters are just like the hearts of those before them, containing disbelief, stubbornness and injustice. تو ان عربی مشرکین لوگوں کے دل ان کے جیسے ہی تھے جو ان سے پہلے تھے. ان میں بھی کفر تھا، ان میں بھی کفر ہے، ان میں بھی ڈھٹائی تھی، ان میں بھی ڈھٹائی ہے. ان کے اندر بھی حق سے مطلب ہٹ جانا، انجسٹس، یہ وہی ہے کہ تم حق سے ہٹ جاؤ. تو ان میں بھی وہی بات تھی.